میں نے قرآن مقدس کی جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لایا اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی یہی متقی ہے۔ سچ لانے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچ کیا لے کر کے آئے؟ تو سچ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ کی ذات بابرکت ہے، دین اسلام ہے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خدا کی عبادت کا پیغام لے کر اس فرش گیتی پر تشریف لائے، لوگوں کے سامنے حاضر آئے، اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی تصدیق اگر کسی نے کی تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سچائی کتنی عظیم چیز ہے، اور سچ کے حوالے سے اللہ عز و جل کیا ارشاد فرماتا ہے تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک سچا نبی بنا کر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سارے انبیاء کرام علیہ السلام یقیناً سچے، کوئی بھی نبی اس فرش گیتی پر ایسا نہیں آیا جس کی زبان سے اور کردار سے کذب چھلکتا ہو، بلکہ ہر نبی بھی سچے اور ان کی دعوت بھی سچی، ان کا کردار بھی سچا اور ان کی زندگی بھی سچی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے سب سے پہلے سچ کو اپنی طرف منسوب فرمایا، اور رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سب سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی سچ اللہ فرماتا ہے، پروردگار کا ہر قول سچا، ہر فرمان سچا، اس کی کتاب سچی، وہ سچا، اس کا فرمان سچا، اس کا دین سچا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے زیادہ سچ بولنے والے کے حوالے سے فرمایا الصدیق، بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور سچ بولنے والے کے مقام کو کہاں رکھا؟ اسے بہت دور نہیں رکھا، نبی کے قدم میں سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ سچ بولنے والا ہوا کرتا ہے۔ جو سب سے زیادہ سچ بولے وہ نبی کے قدموں سے قریب ہوتا ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے تھے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دشمن کا کیا نظریہ تھا اور دشمن کا کیا خیال تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور اعلان نبوت سے پہلے حضور کی پہچان کس صفت کے ساتھ تھی؟ کس صفت کے ساتھ پہچان تھی؟ اعلان نبوت اور نبی ہونے کے حوالے سے حضور نے 40 سال کے بعد بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ نبی پہلے بھی تھے۔ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، حضرت آدم علیہ السلام آپ کی منزلیں طے کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نبی تھے، لیکن اپنے نبی ہونے کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے بعد فرمایا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کی حیثیت سے دنیا نے بعد میں جانا، لیکن اس سے پہلے کس چیز سے جانتے تھے؟ کس لقب سے جانتے تھے؟ کس وصف سے جانتے تھے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے دنیا جس لقب سے پکارتی تھی وہ الصادق، سب سے زیادہ سچ بولنے والے، سچ بولنے والے کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جانتی تھی۔ زمانے میں اس دور کے اندر
بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، لیکن ہر مسئلے کے اندر اگر فیصل کی حیثیت سے جب حضور کی بات آ جاتی تو دنیا حضور کے سامنے سرنڈر ہو جاتی اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ ہم نے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی یہ کہا کرتے تھے ما جربنا الا صدقا، ہم نے ان کے بارے میں تجربہ کیا ہے، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں۔ سچائی بہت بڑی طاقت ہے، صدق بہت بڑا جوہر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے کسی معاملے میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے، اور جب دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ دنیاوی معاملات کے اندر جب یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں تو اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان مال کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اولاد کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا، نہ بیٹے نہ اولاد نفع پہنچائیں گے۔ قیامت میں یہ چیز نفع نہیں پہنچائے گی۔ جن بچوں کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جس مال کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ دونوں چیزیں مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہیں نفع نہیں پہنچائیں گی۔ اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو ہی بتا کون سی چیز قیامت کے دن ہمیں نفع پہنچائے گی؟ تو قرآن کہتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ اللہ بھی سچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے، اللہ کی کتاب بھی سچی۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں یہ عظیم انقلاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا، اس میں سرکار کے اس وصف کا سب سے بڑا دخل رہا۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اسلام کی دعوت دی، اور اس سے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کتنا فرق ہے نبی کے پیغام میں اور آج کے پولیٹیشین کے پیغام میں۔ آج کا پولیٹیشین جب ووٹ لینے کے لیے نکلتا ہے تو کہتا ہے مجھے کامیاب کرو، یہی تو کہتا ہے مجھے کامیاب کرو، لیکن مصطفیٰ پیارے کہتے ہیں تم کلمہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ۔ سرکار انسانوں کو کامیاب بنانے کے لیے آئے تھے، سرکار انسانوں کو کامیابی کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے آئے تھے، سرکار کامیابی کا مزدہ جاں فضا عطا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے مؤذن بھی دن میں 5 مرتبہ مینارے سے یہ کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو جب دعوت دی، کون ابو جہل؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا دشمن ابو جہل۔ آپ سوچئے جو دشمنوں کا سردار ہے، جب اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو یہ دشمن اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انا لا نکذبک ولکن نکذب ما جئت بہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں جھٹلاتے کہ آپ جھوٹے ہیں، نہیں، قربان جائیے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو آپ جو دعوت پیش کر رہے ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب سب سے بڑا یہ ہے کہ دشمن بھی حضور کو سچا ماننے کے لیے تیار ہے، دشمن بھی حضور کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔
اس سے پتہ چلا کہ اگر زمینوں میں اور زمینوں میں انقلاب پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف اور اپنی پہچان سچے ہونے کی بناؤ. جب تم سچے ثابت ہو جاؤ گے تو اللہ عز و جل تمہاری باتوں کو بھی سچ کر دکھائے گا.